अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि इस्लामाबाद की वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू बिल्डिंग का जो मामला है वो फैलता ही चला जा रहा है सिमटने के बजाय। और अब ये मामला ऐसा लग रहा है कि PMLN वर्सेस मोहसिन नकवी बन चुका है। और इसमें एक सीनियर सहाफ़ी भी मैदान में उतर चुके हैं, तो उन्होंने बड़े संगीन इल्ज़ामात भी लगा दिए मोहसिन नकवी के ऊपर। तो ये तमाम चीज़ें जाती हुई किस तरफ नज़र आ रही हैं उस पर बात करेंगे। इसके अलावा जी एक और सहाफ़ी हैं हाफिज़ साद, उनको बहुत ही संगीन किस्म के इल्ज़ामात में गिरफ़्तार कर लिया गया है। लेकिन इस पूरे मंजरनामे में निकल क्या रहा है, शकूक व शुबहात क्या हैं, और इन सहाफ़ी से मुतल्लिक जो रद्द-ए-अमल आ रहा है सोशल मीडिया पर, वो भी बात करेंगे। और फिर लास्टली बात करेंगे कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके महमूद खान अचकज़ई साहब फाइनली कुछ मंजर आम पर आए हैं। उन्होंने इससे पहले यौम मज़दूर पर रैली से खिताब किया, फिर एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें खुल के उन्होंने काफ़ी बातें की हैं। सुहेल आफरीदी ने भी एक फ़ाइनल जरगा मुनक़िद करने की कोशिश की है और ऐलान किया है। उसके बाद उनका क्या प्लान है इसके ऊपर भी बात होगी। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो पहले बात कर लेते हैं कि जी वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू बिल्डिंग जो है उसमें अब क्या नए नए पहलू निकल कर सामने आ रहे हैं। तो कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है, क्योंकि अब मामला ये नज़र आ रहा है कि बेसिकली ये सिर्फ अब एक बिल्डिंग की बात नहीं रह गई है, ये CDA वर्सेस वफाकी हुकूमत की बात नहीं रह गई है, बल्कि ये ऐसा लग रहा है कि PMLN वर्सेस मोहसिन नकवी बन चुका है। और इसमें ऐसा लगता है कि PMLN के करीबी सहाफ़ी जो हैं वो भी मैदान में कूद पड़े हैं और मोहसिन नकवी पर बाकायदा हमला आवर हो चुके हैं। कहानी ये है कि जी ये खबरें तो हम सुबह से सुन रहे थे कि जो वाक़या पेश आया उसके बाद आपने देखा कि वज़ीर आज़म साहब ने एक कमेटी बना दी और फौरी तौर पर CDA का ऑपरेशन भी रोक दिया गया। लेकिन खबरें ये आ रही थी कि मोहसिन नकवी इस सारी कार्रवाई से खुश नहीं है, क्योंकि CDA ज़ाहिर है डायरेक्टली मोहसिन नकवी साहब के अंडर है और मोहसिन नकवी साहब के ईमा पर ही ये ऑपरेशन हो रहा था। तो ये खबरें तो सुबह से आ रही थी कि मोहसिन नकवी साहब इस सारे मामले पर जो वफाकी हुकूमत ने मुदाखलत की है, वज़ीर आज़म ने मुदाखलत की है, उसके ऊपर खुश नहीं है। बल्कि उन्होंने सिर्फ यही नहीं कि इस बिल्डिंग के ऊपर ऑपरेशन रोक दिया, बल्कि CDA के तहत जहाँ जहाँ भी तजावुज़ात के ख़िलाफ़, गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ जो भी ऑपरेशंस चल रहे थे उन्हें भी रोक दिया। और उसकी वजह ये उन्होंने कही कि जब ऑपरेशन हो रहा था तो फिर फ्री हैंड था, सबके साथ एक जैसा सलूक हो रहा था भले कोई गरीब है, अमीर है, किसी की भी अगर गैर कानूनी हैं तामीरात तो उसके खिलाफ कार्रवाई बिला तफरीक की जा रही थी। तो जब आपने वज़ीर आज़म साहब ने उसके अंदर इंटरफेयर करके एक बिल्डिंग को बचाने के लिए या उसके ऊपर किसी भी तरह का ऑपरेशन रोकने के लिए अगर कोई इक़दाम किए हैं, तो फिर बाकियों को भी हम कैसे जस्टिफाई करेंगे। तो मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो इसके ऊपर नाराज़ हुए और इत्तलात यही थी कि उन्होंने इसी वजह से फौरी तौर पर बाकी जो ऑपरेशंस थे CDA के तहत वो भी रोक दिए। लेकिन यहाँ पर बात रुकी नहीं, क्योंकि उसके बाद भी खदशा मौजूद था कि इस मामले के ऊपर मोहसिन नकवी साहब का जो पलड़ा है वो भारी रहेगा। क्योंकि आपको पता है कि मोहसिन नकवी साहब बेशक वज़ीर दाखिला हैं और हायरार्की में देखा जाए तो वो तो प्राइम मिनिस्टर के ज़ाहिर अहकामात को फॉलो करने के पाबंद होंगे। लेकिन कहानी ये है कि आपको भी पता है और हमें भी पता है कि मोहसिन नकवी साहब कितने तगड़े वज़ीर हैं। बल्कि ख़ुद राना सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं कि भाई उनकी बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने वज़ीर दाखिला बनने पर इत्तफ़ाक़ किया या इक्तफ़ा किया। अगर वो वज़ीर आज़म बनना चाहते तो वो वज़ीर आज़म भी बन सकते थे। तो ये तक भी पता है PMLN के लोगों को कि मोहसिन नकवी साहब चूँकि बहुत बड़ी शख्सियत हैं और बहुत बड़ी शख्सियत के बहुत अजीज़ हैं, तो लिहाजा उनके लिए कोई यहाँ पे मामलात इस तरह के नहीं हैं कि उनके लिए कोई भी चीज़ नामुमकिनात में हो। तो अब कहानी ये बनी इससे आगे एक स्टेप बढ़ते हुए कि बाकायदा तौर पर लगता है कि PMLN की तरफ से भी इसके ऊपर जो है वो कोई खुशी का इजहार नहीं किया जा रहा कि जनाब मोहसिन नकवी साहब को तो बहुत स्पेस मिली हुई है और उसके बाद भी वो मज़ीद स्पेस लेते चले जा रहे हैं। तो इसके बाद उनकी तरफ से क्या हुआ, अब ये तो मेरे पास कोई शवाहिद नहीं है कि इनके कहने पे PMLN के ईमा के ऊपर अबसार आलम साहब ने ये सारी कार्रवाई की है।
لیکن بہرحال ابصار عالم صاحب کا ایک بہت ہی الزامات سے بھرپور اور بہت تہلکہ خیز قسم کا ویلاگ سامنے آیا، جس میں ابصار عالم صاحب جو کہ سینئر صحافی بھی ہیں، چیئرمین پیمرا بھی رہ چکے ہیں، پی ایم ایل این کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ رہنما بھی رہ چکے ہیں ایک طرح سے، کیونکہ وہ بالکل ان کے ساتھ کام بھی کر چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ادروائز بھی ظاہر ہے سب کو پتہ ہے کہ ان کی ایک ہمدردیاں جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو ابصار عالم صاحب نے محسن نقوی صاحب کے خلاف کیا ہے ایک بھرپور قسم کا ویلاگ، اور ابصار عالم صاحب نے اس میں محسن نقوی صاحب کے اوپر بیسکلی 4 قسم کے الزامات لگائے۔ ایک تو ابصار عالم صاحب نے کہا کہ یہ جو سارا معاملہ تھا اس میں انہوں نے یہ الزام لگایا کہ اس میں انہوں نے ججز کو بھی اپروچ کیا، محسن نقوی صاحب نے ججز کو بھی اپروچ کیا اور انہیں بتایا کہ جناب بڑے صاحب چاہتے ہیں کہ یہ آپریشن ہو۔ تو پہلا الزام تو یہ ظاہر ہے ججز کو اپروچ کرنا تو غیر قانونی کام ہے، لیکن ابصار عالم صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے اپروچ کیا۔ دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے رینجرز کو بھی استعمال کیا اس آپریشن کے دوران۔ تیسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ منی لانڈرنگ جو ہوئی ہے سندھ میں، اس کے انڈر بھی اگر آپ جا کے دیکھیں تو وہ بھی تانے بانے محسن نقوی صاحب سے ملتے ہیں، اور ان سے محسن نقوی صاحب سے پوچھا جانا چاہیے کہ وہاں پہ جہاز کون سے آتے ہیں اور کیسے منی لانڈرنگ ہوتی ہے، اور انہوں نے خود اعتراف کیا کہ 100 ارب کی منی لانڈرنگ ہوئی، یہاں سے چلے گئے، تو پھر جواب دے تو وہ ہیں، امیگریشن تو ان کے انڈر آتا ہے، تو انہیں بتانا چاہیے کہ بھائی 100 ارب کی منی لانڈرنگ آخر آپ کے ناک تلے کیسے ہو گئی۔ اور چوتھا الزام انہوں نے یہ بھی لگایا کہ جو ان کی اہلیہ کا فلیٹ سامنے آیا تھا دبئی میں، اس کے حوالے سے بھی محسن نقوی صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا، اور انہوں نے کہا کہ الزام یہ بھی لگایا کہ یہ بھی انہوں نے پیسے جو ہیں محسن نقوی صاحب یہاں سے وہاں لے کے گئے ہیں، اور انہوں نے وہاں جا کے یہ فلیٹ لے کے دیا اہلیہ کو، اس کے اوپر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو یہ 4 بیسک اور سنگین الزامات جو ہیں وہ ابصار عالم صاحب کی طرف سے محسن نقوی صاحب پر لگائے گئے ہیں۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ لگانے والا کون ہے، وہ تو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ابصار عالم صاحب جو ہیں وہ کدھر جو ہے وہ ایک قریب اپنی ایسوسیشن رکھتے ہیں۔ لیکن دوسری جو ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ ابصار عالم صاحب کا خود بھی اپنا فلیٹ اس کانسٹیٹیوشن 1 بلڈنگ میں تھا ہے، یعنی کہ وہ خود متاثرین میں شامل ہیں، تو اس لیے ان کی جو پکار ہے اس میں آپ کو ایک ایکسٹرا درد نظر آ رہا ہے، کیونکہ وہ خود بھی متاثرین میں شامل ہیں اور ان کا بھی وہاں پہ فلیٹ ہے، تو اس وجہ سے وہ کچھ زیادہ تڑپ کر ویلاگ کر رہے ہیں۔ اور تیسری جو آپ کو وجہ نظر آتی ہے وہ یہ بھی عین ممکن ہے کہ ان کو اس بات کے لیے باقاعدہ یعنی یہ ایک آشیرواد بھی حاصل ہو، تو یہ ساری چیزیں ممکنات میں سے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر ابصار عالم صاحب کی پہلے بات کر لیں تو بھائی ابصار عالم صاحب کو آج تو محسن نقوی صاحب پہ بڑا غصہ آیا، آج ان کا فلیٹ بھی یاد آ گیا دبئی والا، آج وہ منی لانڈرنگ کے اوپر بھی ان سے سوال کر رہے ہیں، آج ان کو رینجرز کا استعمال کرنا، ججز کو اپروچ کرنا، ہر برائی محسن نقوی صاحب میں نظر آ گئی ہے۔ اور یہ وہی محسن نقوی صاحب ہیں بائی دا وے کہ جو پچھلے 4 سال سے تقریباً اس سیٹ اپ کا کہیں نہ کہیں حصہ رہے ہیں، ایون پی ڈی ایم کے دور میں بھی پہلے محسن نقوی صاحب جو تھے وہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں، نگران وزیر اعلیٰ رہے ہیں پنجاب کے، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ وہ باقاعدہ طور پر سینیٹر بن گئے، اور پھر باقاعدہ طور پر وزیر داخلہ بھی بن گئے، چیئرمین پی سی بھی بن گئے، پتہ نہیں کیا کیا بن گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آج تمام انکشافات ہو رہے ہیں ابصار عالم صاحب کے اوپر۔ بھائی آپ سینئر تحقیقاتی صحافی ہیں، تو آپ کو آج تو نہیں پتہ چلا کہ ان کی اہلیہ کا ایک فلیٹ ہے دبئی کے اندر، تو جب اس وقت دبئی لیکس ہوئی تھیں تو اس وقت کیوں نہیں سوالات اٹھائے گئے اس کے اوپر، تب کیوں نہیں کسی نے محسن نقوی کو اس طرح کٹہرے میں کھڑا کیا؟ تو ابصار عالم صاحب بیسکلی یہ پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کے اپنے اوپر بات آئی تو پھر آپ کو محسن نقوی صاحب کے تمام ظلم اور ستم اور غیر قانونی معاملات سب یاد آ گئے۔ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا رینجرز کا استعمال جو تھا اس پورے آپریشن میں وہ غلط تھا، تو آپ کو 26 نومبر یاد نہیں ہے؟ 26 نومبر کو اسی وزیر داخلہ محسن نقوی کے انڈر جس طریقے سے بلٹس چلائی گئیں اور جس طریقے سے کارکن جو تھے وہ شہید بھی ہوئے، اس کے اوپر تو آپ نے سوال نہیں اٹھایا، بلکہ سوال کیا اٹھانا تھا؟ آپ تو ڈیفینڈ کر رہے تھے، آپ خود اپنی دفتر کی چھت پہ کھڑے ہو کے یہ بتا رہے تھے، صاف واضح بلٹس کی فائر آ رہے تھے، اور آپ کہہ رہے تھے کہ یہ ربر بلٹس ہیں۔
तो आप तो उनको कवर करने में लगे हुए थे कि जो ऑपरेशन हो रहा है वो बड़ा ठीक ऑपरेशन हो रहा है और रबर बुलेट्स जो हैं वो फायर की जा रही हैं, तब तो आपको उनके गैर कानूनी कोई अहकामात दिखाई नहीं देते थे। और आज जो है वो आपको ये नज़र आया कि जनाब उन्होंने अगर एक बिल्डिंग के ऊपर छापा मरवाया है तो ये गैर कानूनी है। और आज आपको जो है वो जजेस को उनका अप्रोच करना ये भी बताना याद आ रहा है, लेकिन ये पिछले पूरे अरसे में जिस तरह जुडिशरी के साथ एक आप क्या कह लें कि जो उनका बिल्कुल इदारा तबाह बर्बाद करके रख दिया गया, उस वक्त आप खामोश रहे। तब तो आपने नहीं इस बात के ऊपर एतराज़ात किए कि जुडिशरी के साथ क्या हो रहा है, बल्कि आप लोग तो दिफा करने वालों में से हैं। आप तो चुन चुन के पुराने वाक़यात निकाल के बताते हैं कि जनाब उस वक्त तो जुडिशरी ने ये किया था, तो फ़लाँ टाइम पे जुडिशरी ने ये किया था। तो सबसे पहले जब आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं तो सवाल तो आपसे भी होंगे कि जनाब इन तमाम वाक़यात पर फिर आप क्यों खामोश रहे। आज मोहसिन नकवी आपको बड़े प्रॉब्लमेटिक नज़र आ रहे हैं, तो उस वक्त इन तमाम वाक़यात के वक्त मोहसिन नकवी से आपको कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि आपका अपना फ्लैट जो था उस पर कोई आँच नहीं आ रही थी, कोई आपके मफादात को ज़क नहीं पहुंच रही थी। तो जहां आपके अपने मफादात को तकलीफ़ पहुंच रही है, वहां पे अब आप जो है वो अपनी ना सिर्फ अपना दर्द सुना रहे हैं बल्कि और भी काफ़ी दर्द आप सुना रहे हैं। तो मोहसिन नकवी साहब ने अभी ये कच्ची आबादियाँ भी पिछले दिनों गिराई थी, तब आपने क्या स्टांस उसके ऊपर लिया था? आपने तो नहीं उस पर कोई स्टांस नज़र आया हमें कि बड़ा वाजे लिया हो। तो फिर जहाँ तक इस सारी गुफ्तगू का मकसद ये नहीं है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो बहुत क्लियर हैं और उन्होंने बहुत अच्छा किया जो भी किया, लेकिन मैं तो सिर्फ ये बात करना चाह रही हूँ कि जो बुनियादी तौर पर आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं उनकी बिल्कुल तहकीकात भी होनी चाहिए, मोहसिन नकवी साहब को भी जवाब देने चाहिए। और ये भी बात दुरुस्त है कि इस सारी कहानी में मोहसिन नकवी साहब को तो कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा, लेकिन मोहसिन नकवी साहब जिस कदर तगड़े वज़ीर हैं, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि आप मोहसिन नकवी साहब से सवाल क्या पूछेंगे, बल्कि देखना ये होगा कि इस पूरी लड़ाई में मज़ीद अब जो है वो कौन नुकसान उठाता है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो क्या ही जवाब देंगे। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि अबसार आलम साहब भी जो हैं वो मुतासरीन में शामिल हैं, तो वो पता नहीं अपनी इस सारी बिल्डिंग और कमेटी के नतीजे में ये सारे जो फ्लैट ऑनर्स हैं वो अपना कोई बचा भी सकेंगे फ्लैट या नहीं, तो अभी तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता इस हवाले से। लेकिन बहरहाल जो मोहसिन नकवी साहब का मिजाज है वो कोई ऐसे सरेंडर करने वाले तो है नहीं है, और इस वक्त तो वैसे भी वो फुल पावरफुल वजीर है, आपको भी पता है। और मोहसिन नकवी साहब ने शहबाज शरीफ साहब से उसके बाद एक मुलाकात भी की है, जिसके बारे में मीडिया को तो ये बताया गया कि जी PSL फाइनल के लिए इंतजामात के ऊपर बातचीत की गई है, लेकिन जाहिर सी बात है, सबको पता है कि उसमें इन तमाम उमूर से मुतालिक भी बात हुई है। और जाहिर है कि ये भी सोचने वाली बात है कि आखिर अबसार आलम साहब ने इतना सवियर अटैक अगर मोहसिन नकवी साहब पे किया है तो क्या वो उन्होंने अपने तौर पर कर दिया है या उनको कोई पीछे से आशीर्वाद भी हासिल है। तो बहरहाल जी अब ये काफ़ी संगीन किस्म की पूरी स्टोरी बन चुकी है, लेट्स सी कि इसके ऊपर क्या आगे फर्दर होता है। लेकिन PTI वाले वैसे खुश नज़र आ रहे थे, वो कह रहे थे कि जी अच्छी बात है अबसार आलम साहब की मोहसिन नकवी साहब की आपस में अगर उलझ रहे हैं तो हमारे लिए तो पॉपकॉर्न्स का टाइम है, क्योंकि हमें तो ना अबसार आलम से हमदर्दी है ना मोहसिन नकवी से। तो बहरहाल वो अपनी जगह पे इन चीज़ों पे जो मर्जी रिएक्शन दें, लेकिन बहरहाल महमूद खान अचकज़ई साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो काफ़ी सख्त किस्म की थी। इसमें उन्होंने महमूद खान अचकज़ई साहब ने बड़े अहम पॉइंट्स भी उठाए। उन्होंने फिर से यह बात की कि आपने 26 नवंबर को क्यों बंदूक उठाई, आपने बलूचिस्तान में क्यों बंदूक उठाई, आपने खैबर पख्तूनख्वा में क्यों बंदूक उठाई है, आपने जो तहरीक लब्बैक वाले हैं उनके ऊपर क्या किया, आपने जो शोहदा थे इसके आयतुल्लाह खामिनाई के बाद जो अहले तशी के ऊपर किया गया, तो वो आपने क्या किया। अगर आप अपने ही लोगों के खिलाफ यूँ बंदूक उठाएंगे तो फिर हम आपसे सवाल तो करेंगे, तो आप इससे किसका फ़ायदा करें। इससे तो मुल्क या इदारे कोई मजबूत नहीं हो रहे, वो बल्कि कमज़ोर हो रहे हैं। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि आसिम मुनीर बहुत अच्छा होगा, बहुत बड़ा शख्स होगा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बहुत बड़ा शख्स होगा, लेकिन मुल्क से बड़ा कोई नहीं है। तो सबसे पहले मुल्क का सोचें, आप मुल्क को कमज़ोर ना करें। और तीसरी बात उन्होंने इमरान खान साहब की ज़ाहिर है कंडीशंस और उनकी रिहाई के हवाले से भी की, और कहा कि आने दें उसको, और उसके साथ ये जो सलूक है ये कितनी देर आप जारी रखेंगे, क्या इसमें से निकालना है, इससे फ़ायदा क्या हो रहा है। तो वो उनकी एक बहरहाल काफ़ी अरसे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उन्होंने कहा कि हम इसलिए खामोश थे कि पड़ोस में जंग जारी है, मामलात इधर से उधर जो है वो तवज्जो का यानी आप कह लें कि मरकज़ बन जाते हैं, तो इसलिए हम इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये तमाम चीज़ें अहम नहीं रहीं। दूसरी तरफ सुहेल
سہیل آفریدی نے بھی آج بہت سخت قسم کی گفتگو کی ہے. ان کا بھی یہ کہنا تھا, جو ڈرون کے اوپر انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم وہ لویا جرگہ بلا رہے ہیں, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں یہ ناقابل قبول ہے. ہم ایک آخری کوشش کریں گے اور اس آخری کوشش میں ہم وفاق کو سمجھانے کی کوشش کریں گے, ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ ہماری بات مان لیں. لیکن اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو پھر ہم ایک پورا دھرنا لے کر اسلام آباد جائیں گے, اور پھر اس کے بعد یا تو ہماری بات مانی جائے گی, یہ ڈرون اٹیکس بند ہوں گے, اور یا اس کے بعد ہمارا صرف جنازہ ہی یہ وہاں سے اٹھ کے آئے گا, ہم کفن میں واپس آئیں گے. یعنی ڈو اور ڈائی والی انہوں نے کہا کہ سچویشن ہے. بہرحال جس طرح سے سہیل آفریدی صاحب ابھی پچھلے کئی عرصے سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بڑی بڑی انہوں نے اس طرح کی اور بھی بڑکیں شڑکیں ماری ہیں, تو اس دفعہ ان کا یہ کہنا واقعی کوئی الٹیمیٹم ہے یا اس کے اوپر وہ پھر خاموش ہو جائیں گے الٹیمیٹلی, یا وفاق کوئی تھوڑی دیر کے لیے وقفہ لے لے گا, کیا ہوگا یہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن بہرحال سخت گفتگو انہوں نے ضرور کی. انہوں نے یہ تک کہا کہ جو چیک پوسٹوں کے اوپر بدمعاش ہیں اور جس طرح سے وہ ہمارے جو بزرگ سیاسی رہنما ہیں ان کو ہاتھ ڈالتے ہیں, جس طرح ان کی توہین کی جاتی ہے, یہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہیں. تو یعنی کافی انہوں نے سخت باتیں کی. جو پچھلے کچھ عرصے میں وہ ذرا تھوڑی سی آپ کہہ لیں کہ احتیاط سے بات کر رہے تھے, وہ والی چیز جو ہے وہ آج دکھائی نہیں دی. ممکن ہے کہ جو ایک پریشر ان کے ظاہر ہے کہ وہاں پہ اگر بچے شہید ہو رہے ہیں ڈرون اٹیکس میں, اور ان کے قبائلی افراد جو ہیں وہ اس کے اوپر ان سے سوال جواب کرتے ہیں یا ان کے اوپر ناراضگی کا اظہار کریں گے, تو وہ تو ہیٹ محسوس کریں گے. تو وہ ان کی ایک گفتگو میں بھی دکھائی دے رہی تھی. اچھا جی, اب آخر میں بات کر لیتے ہیں کہ حافظ سعد کا کیا معاملہ ہے. جی حافظ سعد جو ہیں یہ ایک یوٹیوبر ہیں اور ایک کمپنی سے وابستہ بھی ہیں جو یوٹیوبنگ سے سلسلے میں, اور یہ صحافی ہیں. اور حافظ سعد جو ہیں ان کے بارے میں ابھی چند دن پہلے یہ خبر ملی کہ یہ لاپتہ ہیں, اور اس کے بعد پھر کچھ دنوں کے بعد ان کی گرفتاری کی اطلاع ملی کہ سی سی ڈی نے انہیں گرفتار کیا ہے. اور اس سے متعلق جو پوری ایک انفارمیشن ملی وہ یہ تھی کہ ان کے خلاف ایک ایف آئی آر تھی, اور اس ایف آئی آر میں القاعدہ جو کہ کالعدم تنظیم ہے اس سے جڑے معاملات تھے. بقول اس ایف آئی آر کے کہ جناب انہوں نے کچھ کالعدم تنظیم کے لوگ باقاعدہ ہائر کیے, یہ خود بھی اس کے ممبر ہیں, ان کے پاس ممبرشپ کارڈ بھی ہے القاعدہ کا, اور ان پہ یہ بھی الزام تھا کہ جناب یہ ایسا لٹریچر بھی بانٹ رہے تھے لوگوں میں جس میں لوگوں کو یہ ترغیب دے رہے تھے مسجد کے اندر کہ جناب آپ القاعدہ کا حصہ بن جائیں اور اس طرح کا سٹف. تو یہ ساری جو ہے وہ ایک کہانی ان کی ایف آئی آر میں تھی, لیکن ان کے اہل خانہ اور جو پروفیشنل کولیگز ہیں وہ اس بات کو ٹوٹلی ڈینائی کر رہے ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے, اور ان کے اوپر یہ ایک جھوٹا مقدمہ بنایا گیا ہے. بہرحال اگر آپ ایف آئی آر کی ڈیٹیلز میں جائیں تو کچھ ایسے جھول نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں. پہلے یہ بتایا گیا کہ مخبر پکڑا گیا, مخبر جو تھا وہ کسی نے بتایا کہ اندر دہشت گرد ہے, اس کو جا کے پکڑا تو اس نے آگے سے ان کی بتائی حافظ سعد کی نشاندہی کی. یہ بھی کہا پہلے کہ جی یہ مسجد سے پکڑا گیا, جبکہ پتہ یہ چل رہا ہے کہ فوٹیج میں کہ کوئی شاید گھر سے لے کے گئے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جو جواب طلب ہیں. لیکن یہ جو حافظ سعد ہے یہ کافی عرصے سے یوٹیوبر ہیں اور کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں, اور بظاہر ان کا موقف کہیں پہ بھی اس طرح کا دکھائی نہیں دیتا کہ یہ کسی کالعدم تنظیم سے وابستہ ہوں, اور نہ ہی آپ کو یہ نظر آتا ہے ایون کہ یہ کوئی ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہوں, نہ ہی کہیں ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ یہ کوئی ناقد ہی ہوں اس رجیم کے. بلکہ اس کے برعکس یہ جو سعد صاحب ہیں یہ تو بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ پی ٹی آئی کے ناقد ہیں اور بہت شدید ناقد ہیں. بلکہ اس سے پہلے جو بہت سے ایسے لوگ جو گمشدگیوں کا شکار ہوئے, جبری گمشدگیوں کا اور جبر کا شکار ہوئے, اگر آپ ان کی ٹائم لائن دیکھیں جا کے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ان کا باقاعدہ مذاق اڑاتے رہے ہیں اور ان کو جسٹیفائی کرتے رہے ہیں. تو ان کی ٹائم لائن میں کوئی آپ کو ایسی ہمدردی نظر نہیں آتی جہاں پہ ایسا لگے کہ جناب یہ کوئی بالکل اداروں کے خلاف کسی ایکٹیویٹی میں ملوث ہو سکتے ہیں. بلکہ جس طرح کی ان کی ٹائم لائن تھی مجھے تو لگ رہا تھا ان کو تو کوئی شاید اگلے 14 اگست پہ ایوارڈ دینا چاہیے ریاست کو, کیونکہ ابھی تک تو ہم نے یہ دیکھا ایسے ہی لوگوں کو ایوارڈ ملتے ہیں جو کہ مطلب پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو برا بھلا کہہ رہے ہوں, اور جو ان کے حامی یوٹیوبرز وغیرہ ہوتے ہیں ان کو برا بھلا کہہ رہے ہو. تو میں تو سوچ رہی تھی کہ ان کو شاید کوئی ایوارڈ وغیرہ ملنے والا جب میں نے ان کی ٹائم لائن وزٹ کی. لیکن بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ ان کو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اس مقدمے میں پہلے لاپتہ کر کے پھر جو بھی ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے، لیکن اس کے بعد جو ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام سوشل میڈیا کے لوگ جن کے خلاف یہ صاحب بات کرتے رہے ہمیشہ اور ان کا مذاق اڑاتے رہے، عمران ریاض کی گمشدگی کے اوپر، دیگر لوگوں کے اوپر انہوں نے باتیں کی، 26 نومبر کے جو واقعات تھے اس کے اوپر انہوں نے مذاق اڑایا اور طنز کیے لوگوں کے اوپر، لیکن اس کے باوجود بھی آپ یہ اندازہ لگائیے کہ ان کے حق میں لوگ بات کر رہے ہیں کہ جناب ان کے خلاف اگر کوئی ایف آئی آر اس طرح کی کاٹی گئی ہے تو وہ غلط ہے، اور اگر ان کو گمشدہ کیا گیا تو وہ غلط ہے۔ اور یہ آواز اٹھانے والے کون لوگ ہیں؟ ان میں بہت سے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، اور بہت سے ایسے یوٹیوبرز اور جرنلسٹ ہیں جن کے بارے میں یہ اوٹ پٹانگ باتیں لکھتے رہے ہیں، وہ بھی ان کے حق میں آ کے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ تو بیسیکلی آپ یہ دیکھیے، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اب یہ جو ہے وہ تبدیلی کی بنیاد بنتی ہے چیز کہ جب آپ یہ نہیں دیکھتے کہ جناب اس کے ساتھ ہو رہا ہے تو اچھا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ہو رہا ہے تو برا ہو رہا ہے، بلکہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اصولی طور پر یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، اور وہ کسی کے ساتھ بھی ہو تو وہ غلط ہے۔ تو اچھی چیز یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ یہ گمشدگی والا معاملہ ہوا، جبر ہوا، ریاستی تشدد کا وہ نشانہ بنا، تو اگر وہ اس وقت اس کو غلط کہہ رہا تھا تو وہ اگر کسی مخالف کے ساتھ بھی ہو رہا ہے تو وہ اس کو اس وقت بھی غلط کہنا چاہیے۔ یہاں سے جو ہے وہ پھر ایک وہ تبدیلی کی بنیاد پڑتی ہے کہ جہاں پر آپ یہ کہتے ہیں کہ پھر کچھ اصول جو ہیں وہ سیٹ ہو جاتے ہیں معاشرے کے لیے کہ بھائی یہ کسی کے لیے بھی غلط ہے۔ جیسے میں بات کر رہی ہوتی ہوں اکثر کہ بھائی اگر آپ تنقید کر رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر، ان خواتین صحافیوں کے اوپر جو کہ آپ کے خلاف بھی ایون بات کر رہی ہیں، تو آپ ان کی کردار کشی نہ کریں، ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، آپ ان سے اختلاف کریں، شدید تنقید کریں، لیکن یہ نہ کریں کہ آپ ان کے خلاف گندی گفتگو کریں یا ان کے بارے میں غلیظ الزامات لگانا شروع کر دیں۔ اور یہ چاہے کوئی آپ کے خلاف کرنے والے ہوں، آپ کے حامی ہوں، آپ اس چیز سے بلا تفریق ہو کر اس چیز کو کنڈیم کریں کہ جناب یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے مخالف نظریات رکھنے والے لوگ ہیں، اگر ان کے ساتھ کوئی غیر قانونی عمل ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج آپ اس کی حمایت کریں اس لیے کہ وہ آپ کے مخالف کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک مثبت مجھے تو تبدیلی دیکھنے میں نظر آتی ہے، اور اللہ کرے کہ یہ دوسری سائڈ سے بھی ہو، کیونکہ دوسری سائڈ سے ہمیں یہ فی الحال نظر نہیں آ رہی۔ جو اس رجیم کے حامی لوگ ہیں ان میں ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ بلا تفریق اس چیز کو کنڈیم کر سکیں، بڑے کم لوگ ہیں ان میں سے جو اس چیز کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ ایک اگر معاملہ غلط ہے تو اگر کوئی ان کے مخالف نظریات کا حامی بندہ بھی وہ کہہ رہا ہے تو وہ کہتے ہیں اس کے ساتھ بھی غلط نہ ہو، یہ کم دیکھا گیا ہے۔ لیکن اللہ کرے کہ یہ تبدیلی سوچ کی جو ہے وہ دیر پا ثابت ہو۔ تو بہرحال جی دیکھتے ہیں اب حافظ سعد کا جو معاملہ ہے وہ آگے کس طرح سے نکل کر آتا ہے۔ ان کا جو یوٹیوب چینل ہے، ان کی جو کمپنی ہے، ان کی طرف سے بھی اب باقاعدہ اعلان کر دیا گیا کہ جناب یہ ہمارے جو صحافی ہیں ان کے اوپر یہ ایف آئی آر کٹی ہے اور ہم ان کو دیکھیں گے، ان کے اوپر الزامات کی بھی انہوں نے تردید کی ہے۔ تو لیٹس سی اس کے اوپر فردر کیا انویسٹیگیشن میں آتا ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔